الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ شروع ہو چکی ہے اور ہم نے ابتدائی 2 آیات پڑھ لی تھیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ان جانوروں کا ذکر کیا جو حلال ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جو آپ پر پڑے جائیں گے یا پڑھ دیے گئے ہیں، وہ حرام ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، دم مسفوح، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جس چیز پر نام پکارا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کا، بھی جس پر، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائیں، والموقودۃ اور جسے چوٹ لگ جائے، والمتردیۃ اور جو گر کر مر جائے، والنطیحۃ اور وما اکل السبع اور جسے درندے کھا جائیں، الا ما ذکیتم مگر تم جنہیں ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو ذبح کیے جائیں تھان پر۔ اب یہ کیا، یہ تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ نافرمانی ہے، الیوم آج کے دن، یئس الذین کفروا کافر لوگ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم اور نہ تم ان سے ڈرو، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، الیوم اکملت لکم اور آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم اور میں نے تمام کر دی ہے تم پر نعمتی اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام بطور دین، فمن اضطر پھر جو مجبور کر دیا جائے،
فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف اس حال میں کہ وہ حد سے وہ مائل نہ ہونے والا ہو، لاسم گناہ کی طرف۔ فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، ان کی یوں سمجھیں گویا یہاں پر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تم پر مردار حرام ہے۔ اب مردار جو ہے یہاں پہ قرآن مجید میں عام حرام کیا گیا، لیکن حدیث کے اندر دو قسم کے مردار وہ جائز اور درست ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ مردار میں سے مچھلی اور ٹڈی یہ حلال ہیں، یعنی یہ مرے ہوئے بھی ہوں تب بھی یہ کھانا جائز ہے، کیونکہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ ٹڈی جو ایک چھوٹا سا ہوتا ہے جانور، عموماً فصلوں میں آتا ہے اور بعض دفعہ بڑی تعداد میں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد خون میں سے جگر اور تلی کا جو خون ہے اس کو حلال کیا۔ اب قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، چونکہ حدیث میں ہے، تو حدیث بھی بطور ایک دین کے ماخذ کے باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام کے پاس جو آپ بیان فرماتے ہیں وہ بھی وحی کا علم ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کا سٹیٹس بھی وہی ہے اور حدیث کا سٹیٹس بھی وہی ہے، اور پیغمبر کو بھی حلال و حرام کا یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ آگے ودم اور دم مسفوح بہنے والا خون یہ حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ ذبح کسی اور کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی چیز تقسیم کسی اور کے نام کی کر رہے ہیں تو اسے حرام ہی قرآن نے قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دوسرے پارے میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی، وہاں پر وہ آپ اگر لیسن آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر تفصیل سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، مخلوق میں سے چاہے پیغمبر کے نام پر ہی ہو، کوئی چیز تقسیم کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اسی کا حق بنتا ہے کہ اسی کے نام پر چیزیں دی جائیں، کھانا پکا کر ہو یا گوشت ہو یا جانور ذبح کرنا ہو، تو وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد کیا حرام ہے جی؟ والمنخنقۃ اور گلا گھٹ کر مرنے والا جانور۔ اب یہ گلا رسی کے ساتھ بندھا ہو اور خود بخود مر جائے، گلا گھٹ کر اس کا، یا کوئی مار دے، دونوں صورتوں میں حرام ہوگا۔ اور آگے والموقودۃ چوٹ لگنے سے جو مر جائے جانور، یعنی اسے کوئی لاٹھی وغیرہ لگ گئی ہے یا پتھر لگ گیا ہے تو تب بھی حرام ہے۔ اور اس طرح متردیۃ گر کر مر جائے، کسی وجہ سے گر گیا ہے تو وہ مر گیا، پھر بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ سینگ لگ کر مر جائے، کسی دوسرے جانور نے اسے مار دیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع اور درندے جسے کھا جائیں وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم ذبح کر لو، مطلب جو پیچھے چیزیں ذکر ہوئی ہیں، جانوروں کی بات ہوئی ہے، ان میں سے اگر تم کسی میں جان ہے مرنے سے پہلے اور تم ذبح کر لیتے ہو تو وہ حلال ہے۔ اب ذبح کا طریقہ اس تفصیل میں جائیں گے تو ٹائم جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گا۔ بہرحال بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد
جانور کی گردن پر تیز دھار جو آلہ ہے یا چھری ہے وہ چلانا یہاں تک کہ اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس کا خون بہہ جائے۔ اس طرح نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی اونٹ اسے لٹایا نہیں جا سکتا تو اسے پھر نہر کیا جاتا ہے، حلق کے اندر کھڑے ہوئے اونٹ کی کو چھری ماری جاتی ہے یا کوئی چیز ماری جاتی ہے جس سے خون بہہ جائے۔ اس طرح کوئی حالات ایسے ہیں کہ کوئی جانور قابو میں نہیں آ رہا یا ایسی جگہ پر ہے کہ اسے لٹانا مشکل ہو رہا ہے، تو جہاں سے بھی ایمرجنسی صورت میں چھری مار کر اس کا خون بہایا جا سکتا ہو، آسانی سے بہا لینا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جائز ہے۔ آگے جی، وما ذبح علی النصب، تھان کے اوپر، یہ تھان ایک جاہلیت کے زمانے میں مشرکین جو تھے انہوں نے مختلف جگہیں بنا رکھی تھی جہاں پر یہ بتوں کے نام کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو ایسے مقامات کو کہا جاتا ہے۔ تو شریعت نے، قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا کہ جو ان جگہوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، یعنی کسی بت کے نام کا وغیرہ، اگرچہ یہ اوپر ذکر ہو چکا ہے لیکن علیحدہ سے اس کو تاکید کے طور پر الگ بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو تھے یہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے، مثلا تیر مختلف ہوتے تھے، ان میں خالی بھی تیر ہوتا تھا اور کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا کر لو، کسی کے اوپر لکھا ہوا تھا مت کرو۔ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا، سفر کرنا ہوتا، کوئی کام شروع کرنا ہوتا تو یہ تیروں کو پھینکتے، نکالتے، اور جو تیر نکل آتا اس پر لکھا ہوتا کر لو تو اس پر عمل کر لیتے، کام کر لیتے، اور منع لکھا ہوتا تو پھر رک جاتے، خالی نکل آتا تو دوبارہ اس کو پھر نکالتے۔ تو اس سے بھی اللہ کے قرآن نے منع کر دیا، یہ بھی حرام ہے، مشرکین کا طریقہ ہے۔ اچھا، آج کل یہ ہاتھ کی لکیریں دکھانا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے، میری شادیاں کتنی ہوں گی، میں سفر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کاہن اور نجومی اور یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے باباؤں کو اپنے ہاتھ چیک کروانا یہ بھی حرام ہے اور شرک ہے، اسی زمرے میں آتا ہے جو آج کل مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوگی یہاں تک کہ قسمت تیروں کے ذریعے معلوم کرنا۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر نا امید ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، تو نہ تم ان سے ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہیں یہ ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت سے نواز دیا ہے، تو اب ان سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں تھے اور وہاں پر یہ آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین اسلام۔ یہ بھی خوشخبری تب دی گئی۔ اور ایک آدمی یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہمارے ہاں یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ یہ آیت پھر اس نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا۔ اچھا، جب دین مکمل ہے تو اب اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہی دین اسلام ہے۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے تشریحات تو ہو سکتی ہیں، علماء کر سکتے ہیں، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، لیکن اصل دین بیس قرآن اور حدیث ہی ہے۔ تو جو بھی تشریح بھی جو قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دی جائے گی، قرآن کی آیت لی جائے گی اور حدیث سے رسول لی جائے گی۔ اچھا، آگے بات مکمل کرتے ہیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے مجبور کر دیا گیا ہو تو وہ حرام چیزوں میں سے بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں اس شخص کو جو مر رہا ہو بھوک کی وجہ سے، ہاں، اس کی نیت نہ ہو، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو رہا ہو، صرف یہ کہ وہ اس کے پاس حلال چیزیں ہیں ہی نہیں اور جان بچانے کے لیے حرام میں سے اگر جانوروں میں سے استعمال مردار کر لیتا ہے یا کوئی چیز کر لیتا ہے تو اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، اس پر کسی قسم کا
کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے نیتاً اور ارادتاً اللہ کی نافرمانی نہیں کی، حالات سے مجبور ہو کر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اچھا، یہ اب جان بچانا مقصد ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے معیار زندگی کو بہتر اور بلند کرنے کے لیے سودی کاروبار شروع کر دے اور سود پر چیزیں لینی دینی شروع کر دے کہ میں تو مجبور ہوں۔ ایسی مجبوری نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہمارا سبق تھا آج۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔